الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير الرفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى بالحق والتحقيق وعلى آله وأصحابه أجمعين بالتصديق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب ذوالجلال خالق کائنات جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے، آپ کو حق بات سننے اور ہم سب کو ہمیشہ حق باتوں ہی پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. لخمسة أطفي بها حد الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة فساهل يا إلهي كل صاب بحرمة سيد الأبرار الساهل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام معزز مہمانان ذی وقار اور جن کی زیر صدارت یہ عظیم الشان عالمی کانفرنس اتحاد امت کے حوالے سے جو منعقد ہوئی ہے، یہ سراسر فیضان ہے حضور تاج ملت، تاج معین الدین، تاج محی الدین، تاج الاولیاء، شہنشاہ ہفت اقلیم، پیمبر زہرا. 3000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک ایسے مرد قلندر کو پیدا فرماتا ہے جو اس کے نور کی تجلی کے ایک ایک قطرے کو اپنے سینے میں داخل فرماتا ہے، اور پھر جب اس کا سلسلہ اس دنیا میں عام اور جاری ہوتا ہے تو پھر وہاں پر اتحاد امت کی فضائیں پیدا ہوتی ہے، وہاں پر عظمت اہل بیت کی بات ہوتی ہے، وہاں پر محبت صحابہ کی بات ہوتی ہے، جو تصوف کا ایسا نظریہ دیتا ہے کہ جس کے تصوف کے نظریے میں کوئی کسی کو کافر نہیں کہتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ جو رسول اللہ کا پیغام تھا حجت الموضع ودا کے موقع پر کہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے. یہ فیضان ہے حضور تاج الاولیاء، تاج الملت الدین کا، حضور سید بابا محمد تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جو پیمبر زہرا ہے، جو وکیل زہرا ہے، جو محی الدین کا بھی تاج ہے، معین الدین کا بھی تاج ہے، تمام اولیاء کا جسے تاج قرار دیا گیا ہو، جو اس کا سلسلہ ہوگا اور جو اس کے سلسلے کے وارثین ہوں گے، جو اس کے سلسلے کے فیض یافتہ بزرگ ہوں گے، تو پھر وہاں سے اتحاد امت ہی کا درس دیا جائے گا، کبھی اختلاف کا درس نہیں دیا جائے گا. نہ پاکستان کے سالمیت کو چیلنج کیا جائے گا، نہ فاجر پاکستان کی خلاف بغاوت کا علم بلند کیا جائے گا، بلکہ ہمیشہ وہاں سے یہی نعرہ لگا جائے گا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان، افواج پاکستان، پاکستان کا ہر ادارہ ہمارا ہے، پاکستان میں بسنے والی ہر قوم ہماری ہے بحیثیت مسلمان. آج کا جو پیغام ہے اتحاد امت کے نام سے میں چند الفاظ کے اندر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم دین ہے حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی الشرف المحبت لآل محمد. اس کتاب کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک نقل فرمائی. اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ تم 1 سال عبادت کرو، 1 سال عبادت کرو، وہ عبادت نفلی ہو، نفلی روزے رکھو، نفلی نمازیں پڑھو. فرمایا کہ آل رسول سے محبت کرنا، رسول کی آل سے محبت کرنا، زہرا کے جگر پاروں سے محبت کرنا، علی کے دلاروں سے محبت کرنا، حسین کے پیاروں سے محبت کرنا، ایک لمحے کی محبت کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ صحابی رسول کا قول ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود جنہیں حبل الامت کا لقب دیا گیا، فرماتے ہیں کہ آل رسول کی ایک لمحے کی محبت 1 سال کے نفلی عبادت سے بہتر ہے. اندازہ لگائیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ نبی جو خاتم النبیین ہے، وہ نبی جو خاتم النبیین ہے، ان کا فرمان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. فرمایا کیا؟ ایک قرآن ہے، ایک قرآن ہے، مضبوطی سے تھامے رکھنا. دوسرا اہل بیت، اہل بیت دونوں کو تھامے رکھنا، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے. میرے کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت میں یہ
میں بالکل ہمارے اس بزم کے جان شان آن حضور قبلہ سید وجاہت علی شاہ تاجی کے الفاظوں کی ترجمانی کرتے ہوئے جن کی سرپرستی ہمیں ہمیشہ حاصل رہتی ہے حضور قبلہ سید جو اتحاد امت کے نام سے ہے، یہ پیغام میرا پیغام نہیں، یہ تاج الاولیاء کا تھا کہ وہ پیغام ہے۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دل میں ادب رکھے، وہ اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا درد رکھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، اسی پر اگر مسلمان عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی کامران ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیرا اپنے مسلمان بھائی کی طرف پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے، صدقہ ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ بھلائی کیا ہے؟ صدقہ وہ چیز ہے جس سے برائیاں دور ہوتی ہے، جس سے دشمنیاں دور ہو، جس سے بلائیں ٹل جائے۔ فرمائے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کے راستے میں اگر پتھر آ جائے تو پتھر کو ہٹا دے۔ یہی درس اس خانقاہ کا ہے، اس بزم کا ہے۔ آج کا یہ مقدس پروگرام اتحاد امت کے حوالے سے ہمیں ایک درس دے رہا ہے کہ اتحاد امت کا مطلب یہ ہے پاکستان زندہ باد۔ اتحاد امت کا مطلب ہے افواج پاکستان زندہ باد۔ اتحاد امت کا مطلب ہے عقیدہ ختم نبوت زندہ باد۔ اتحاد امت کا مطلب ہے عظمت اہل بیت زندہ باد۔ عقیدہ اتحاد امت کا مطلب یہ ہے عظمت صحابہ زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ میں دل کی عطا گرائیوں سے تمام آنے والے معزز مہمان اور جتنے بھی متوسلین معتقدین ہیں، جس نے جس طرح بھی اس بزم کے اس پروگرام کے انعقاد انتظام انسلام میں حصہ لیا، سب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اتحاد امت کے وسیلے سے ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی افواج کی حفاظت فرمائے۔ یا رسول اللہ کہنے والے، یا علی کہنے والے، یا حسین کہنے والے ایک ایک بندے کی مولا تبارک و تعالی غیب سے مدد فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیک الا البلاغ المبین۔